الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يقول الله تعالى في كلامه العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. خالص اللہ رب العالمین کی توفیق سے، اس کے فضل و کرم سے ہمارا سورۃ البقرہ جو قرآن کی بڑی ہی اہم اور جامع سورہ ہے، اس کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اور انشاءاللہ اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے اکٹھا اور جمع ہو رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں علم اور عمل کی توفیق سے نوازے. پچھلے دنوں میں جو آیت الدین ہے اس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر شروع کی گئی تھی اور نصف حصہ مکمل ہو چکا تھا. جو نصف حصہ مکمل ہو گیا ہے اسے ہم تیزی کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر فرمائی تھی کہ اے ایمان والو، جب تم آپس میں قرض کا، دین کا لین دین کرو تو اسے ایک معین مدت تک ہونی چاہیے اور اسے لکھ لیا کرو. یعنی اجل، وقت مقرر ہو اور اسے لکھ لیا کرو. اور کوئی بھی آدمی لکھنے سے انکار نہ کرے. اگر اللہ تعالیٰ نے اسے لکھنے کی صلاحیت دی ہے اور اسے لکھنے کے لیے بلایا جا رہا ہے تو وہ انکار نہ کرے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لکھنے کون لکھوائے گا؟ وہ شخص لکھوائے گا جو قرض لے رہا ہے، جو دین لے رہا ہے، جس کے ذمے حق بن رہا ہے. یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسے کیا ہے؟ لکھوائے. دینے والا نہیں، لینے والا لکھوائے گا. اور لکھنے والا حق کے ساتھ کیا ہے؟ لکھے. یہ بھی بتایا گیا تھا کہ جو آدمی قرض لے رہا ہے وہ املا کرے گا اور لکھنے والا اسی کے مطابق کیا ہے؟ لکھے گا. اور جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جو آدمی املا کرا رہا ہے، لکھوا رہا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور کسی بھی چیز میں کمی نہ کرے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ جس آدمی سے ہم قرض لے رہے ہوتے ہیں، پیسے لے رہے ہوتے ہیں، وہ آدمی زیادہ ہوشیار نہیں ہوتا، لیکن لینے والا آدمی زیادہ ہوشیار ہوتا ہے. تو وہ کیا کرتا ہے کہ لکھنے پڑھنے میں ادھر ادھر کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں سے کیا ہے؟ آگاہ کیا ہے. اور یہ بھی بتایا کہ وہ آدمی جو قرض لے رہا ہے، اگر وہ بیوقوف ہو، کمزور ہو، یا اس کے اندر املا کرانے کی طاقت نہ ہو، بے وقوف ہو، سوجھ بوجھ نہ ہو، یا کمزور ہو. بتایا گیا تھا کہ کمزوری کا کیا معنی ہے. یا اسی طریقے سے املا نہیں کرا سکتا ہے، گونگا ہے وہ، یا آواز صاف نہیں ہے اس کی، تو جو اس کا ولی ہوگا وہ حق کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، عدل کے ساتھ کیا ہے؟ املا کرا دے گا. یہ بھی بتایا گیا تھا کہ لکھنے والے اس زمانے کے اندر جو ہمارے پاس زمینوں کا یا دوسری چیزوں کا کی لکھا پڑھی ہوتی ہے، تو لکھنے والے باقاعدہ آفیشیل ہوتے ہیں اور وہ اپنا لکھنے کا پیسہ بھی لیتے ہیں. تو ان لوگوں کو چاہیے کہ جتنی بھی ٹرم اور کنڈیشنز ہوتی ہے لکھنے میں، وہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے؟ ضرور وہ لکھے تاکہ کسی کا نقصان نہ ہو. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب اس پر بھی دو گواہ بنا لیے جائیں. یعنی ایک آدمی قرض دینے والا ہے، دوسرا لینے والا ہے، تیسرا لکھنے والا ہے. اور جو قرض لے رہا وہ املا کرائے گا. اس کے باوجود بھی دو آدمی کو کیا ہے؟ گواہ بنا لیا جائے مردوں میں سے.
वस्तशहिदू शहीदैनि मिन रिजालिकुम, मर्दों में से जो बड़े लोग हैं, इसीलिए बच्चे को गवाह नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने रिजाल का है, मर्द, बड़े लोग, तो दो मर्दों को गवाह बना लिया जाए। अगर दो मर्द उस वक्त मौजूद ना हो तो एक मर्द और दो औरत को गवाह बना लिया जाए। ऐसे लोगों के गवाह बनाया जाए जिससे आप लोग सब राजी हो, यानी लेने वाला और देने वाला सब क्या है, राजी हो। दो औरतों की बात इसलिए अल्लाह ताला ने बयान फरमाई कि अंतज़िल्ला इहदाहुमा फतुज़क्किरा इहदाहुमल उखरा, अगर कोई एक खातून भूल जाए तो दूसरी खातून क्या है, आपस में एक दूसरे को याद दिला दें। यहां तक बात मुकम्मल हो गई थी। उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा वला यअब शुहदाउ इदा मा दुऊ, वला यअब शुहदाउ इदा मा दुऊ, और ना इनकार करें, आबा याबू के माने इनकार करने के हैं, ना इनकार करें शुहदा गवाही देने वाले लोग, इदा मा दुऊ जब उनको गवाही के लिए क्या है, तलब किया जाए, बुलाया जाए। कि जैसे आप कोई किसी से कर्ज लेन देन कर रहे हैं और किसी आदमी को बुलाया जा रहा है जिससे दोनों फरीक राजी हैं, तो ऐसी सूरत हाल में इनकार न किया जाए। ये अज्र और सवाब वाला क्या है, अमल है। ये सोच करके कि मुझे क्या फायदा होगा, क्यों मैं अपना वक्त वेस्ट करूं, यही ख्यालात आमतौर से लोगों के ज़हन में होते हैं। तो अल्लाह ताला ने क्या, वला यअब शुहदाउ इज़ा मा दुऊ, और जब उन्हें बुलाया जाए गवाहों को तो वो क्या है, इनकार न करे, चाहे गवाही देने के लिए या गवाह बनने के लिए। दो सूरत है, एक वक्त वो होगी जब वो गवाही देंगे, गवाह बनेंगे, और कभी ये कि जो गवाह बने हैं, गवाह बन गए तो कभी दोबारा जरूरत होगी, उनको बुलाया जा सकता है कि अब आप गवाही दे कि मामला ऐसा ऐसा, जो भी हुआ हो, दोनों सूरत हाल में ये कहा जा रहा है कि वो इससे इनकार न करे। इमाम इब्ने जरीर अत-तबरी ने और इमाम इब्ने अबी हातिम ने, ये दोनों मुफस्सिरीन वो हैं जो तफसीर का माना जो बयान करते हैं, आयत का जो माना बयान करते हैं, वो सनद के साथ बयान करते हैं। जैसे अहादीस होती है सनद के साथ बयान की जाती है, ऐसे ही इमाम इब्ने जरीर अत-तबरी और इमाम इब्ने अबी हातिम दोनों सनद के साथ जिक्र करते हैं, अपनी अपनी सनद के साथ। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से कि वो कहते हैं कि जब किसी भी मुसलमान को गवाही के लिए बुलाया जाए और जरूरत पड़ जाए तो किसी भी सूरत में क्या है, उनको इनकार नहीं करना चाहिए। वला यहिल्लु लहू अन यअबा इज़ा मा दुइया, जायज नहीं है मुसलमान के लिए कि जब दूसरे मुस्लिम को जरूरत हो गवाह बनाने के लिए तो वो इनकार कर दे और ना जाए, ये जायज और दुरुस्त नहीं है। इसको ज़हन में रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी बुनियाद पर कि मेरा अपना क्या फायदा है वो इनकार कर देते, तो ये जायज नहीं है। आगे अल्लाह ताला ने कहा वला तस्अमू अन तक्तबूहु सगीरन औ कबीरन इला अजली, वला तस्अमू, और तुम न तको, न उगताओ, न काहिली करो। किस बात से, अन तक्तबूहु कि तुम उस दैन को लिखो, सगीरन औ कबीरन, चाहे वो कम हो या ज्यादा हो, इला अजलिही, मुद्दत तक, कि यानी ये आदमी सोच करके कि ये 500 रियाल है क्या लिखूं, 1000 रियाल है क्या लिखूं, तो अल्लाह ताला ने कहा दैन कर्ज खा थोड़ा हो या ज्यादा हो, उसको एक मुअय्यना मुद्दत तक लिखने में क्या है, काहली और सुस्ती मत करो। क्यों, ज़ालिकुम अक़सतु इंदल्लाह, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास ज्यादा इंसाफ वाली बात है। लिख लेना, चाहे अमाउंट थोड़ा हो या ज्यादा, लिख लेना ये क्या है, अल्लाह के पास ज्यादा इंसाफ वाली चीज है। वो अक़वमु लिश्शहादा, और गवाही को ज्यादा दुरुस्त करने वाली चीज है। वो अदना अल्ला तरताबू, और ज्यादा करीब यह है कि तुम शक में नहीं पड़ोगे। यानी लिखने का फायदा क्या होगा कि अगर कभी भूल जाए आदमी तो जो लिखा हुआ उसके जरिए से उसे याद आ जाएगा, या इसी तरीके से बेईमानी का मामला पैदा होता है तो ये सारी की सारी चीजें क्या है,
موجود ہو جائیں گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چاہے معاملہ کم کا ہو یا زیادہ کا ہو، معاملہ کم کا ہو یا زیادہ کا ہو، لکھنے میں کاہلی اور سستی نہ کی جائے. کیوں؟ کیونکہ ذالکم اقسط عند اللہ، یہ اللہ رب العالمین کے پاس زیادہ انصاف والی بات ہے، بہت انصاف والی بات ہے. وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور یہ گواہی کو بہت درست کرنے والی ہے. وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور یہ شک اور شبہے سے بچانے والی ہے، اور زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں نہیں پڑو گے. کبھی کیا ہوتا ہے، ایک آدمی کس کو کیا دیا ہوا ہے بھول جاتا ہے، لیکن جب لکھا ہوا ہوتا ہے تو کیا ہے، پھر یاد آ جاتا ہے. یا ایک آدمی بھول گیا تو گواہ وہ موجود ہوتے ہیں. تو یہ بڑی بہترین چیز ہے، کیونکہ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی لین دین کر لیتا ہے اور اس میں لکھا پڑھی یا مدت متعین نہیں کی گئی یا گواہ نہیں بنائے گئے تو کئی طرح کی پریشانیاں کیا ہے شروع ہو جاتی، جیسا کہ اس زمانے میں عام ہے. کیونکہ کم ہی لوگ ہیں جو لکھا پڑھی کے ساتھ دین کا معاملہ کرتے ہیں، لین دین کا معاملہ کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا لکھنا پڑھنا ضروری نہیں ہے، اور ایسے بھی ضروری نہیں، پہلے ہی بتایا گیا کہ مستحب ہے. لکھنا پڑھنا کیا ہے، گواہ بنانا، لکھنا، یہ سب مستحب ہے. لیکن ایک شکل یہ ہے کہ الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوها. اگر معاملہ یہ ہے کہ نقد تجارت کی شکل میں لین دین ہو رہا ہو، الا ان تکون تجارتا حاضرتا، مگر یہ کہ تجارت جو ہو رہی ہو وہ نقد ہو رہی ہو، کیش ہو رہی ہو، تدیرونها بینکم، جس کو تم آپس میں نقد لین دین کر رہے ہو، فلیس علیکم جناح الا تکتبوها، تو تم پر کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اسے نہ لکھو. جیسے مثال کے طور پر آپ جاتے ہیں، آپ بقالہ گئے، پیسہ دیا، سامان آپ نے خرید لیا. اب یہاں پر کیا ہے، کیش دے کر کے آپ نے سامان فوراً لے لیا، کوئی لکھنے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی لکھنے پڑھنے کی ضرورت نہیں. لیکن آپ گئے، بقالہ گئے، 100 ریال کا آپ نے سامان لیا، لیکن آپ نے کہا نہیں 5 دن کے بعد پیسہ دوں گا، 5 دن کے بعد کیا ہے پیسے دوں گا. اب کیا کرنا چاہیے، اب لکھنا چاہیے نہیں لکھنا چاہیے. اب یہ وہ شکل و صورت ہے جس میں لکھنا کیا ہے مستحب ہے، گواہ بنانا کیا ہے مستحب ہے. لیکن اگر ہینڈ ٹو ہینڈ آپ پیسہ دے کر کے سامان لے رہے ہیں تو پھر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوها. وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم گواہ بنا لو جب تم آپس میں خرید و فروخت کرو. بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں بہتر یہی ہے کہ آدمی کیا ہے گواہ بنا لے جب خرید و فروخت. جیسے مثال کے طور پہ آپ رینٹ پہ لے رہے ہیں مکان، گھر وغیرہ، اگر ایگریمنٹ ہے اس پہ ساری کی ساری چیزیں تب تو ٹھیک ہے. لیکن اگر یوں اورلی آپ نے کسی سے رینٹ پر لے لیا ہے، 1 سال آپ نے پیمنٹ بھی کر دیا ہے، لیکن وہ کیا کہتا ہے 6 مہینے میں کہتا ہے گھر خالی کر دو، آپ پریشان ہو جاتے ہیں. آپ کیا ہے پریشان ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کا اگر کوئی معاملہ ہو تو اس میں کیا ہے آدمی خرید و فروخت کر رہا ہو تو لکھ لے، یا کچھ پیسے پیمنٹ کیا اور کچھ نہیں کیا، کار بیچ رہا ہے، بعض پیسے دے دیے اور بعض باقی ہے. تو اس طرح کی تمام صورتحال میں جب بیع و شراء آدمی کرے تو اس پہ گواہ بنا لے. وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ. آگے اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ. وَلَا يُضَارَّ، اور نہ نقصان پہنچایا جائے، اور نہ نقصان پہنچایا جائے کاتب لکھنے والے کو، ولا شہید، اور نہ ہی گواہی دینے والے کو. یعنی گواہی دینے والے کو اور لکھنے والے کو نقصان نہ پہنچایا جائے. اس کی کئی شکل و صورت ہو سکتی ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی بہت دور ہے، آپ اسے طلب کر رہے ہیں پاس کے آدمی کو چھوڑ کر کے، یا اسی طریقے سے رات میں 2 بجے کہتے ہیں کہ بھائی آؤ لکھا پڑھی کر لو. تو ایسے اس طریقے سے لکھنے والے کو اور گواہی دینے والے کو کیا ہے تکلیف نہ پہنچائی جائے، بار بار بلایا جائے جس سے اس کا نقصان ہو. تو ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ کیا ہے روک رہا ہے، منع کر رہا ہے کہ یاد رکھو نہ لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے نہ گواہ کو نقصان پہنچایا جائے.
وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اگر تم نے ایسا کیا یعنی نقصان پہنچایا، آپ نے طلب کر لیا، مثال کے طور پر کسی کو کوئی آیا ہے اپنا کرایہ لگا کر کے لکھنے کے لیے، آپ نے اس کو کچھ بھی نہیں دیا، تیل کا بھی پیسہ نہیں دیا، تو یہ کیا ہے؟ اس کو نقصان پہنچا۔ پھر دوبارہ آدھا لکھوایا، آپ نے کہا نکل آئیے گا، پھر وہ آ رہا کل لکھنے کے لیے، آپ کچھ دے ہی نہیں رہے اس کو، یہ کیا ہے؟ نقصان پہنچانا ہے۔ کسی کو آپ نے گواہی کے لیے بلایا اور آپ نے معاملہ ہی مکمل نہیں کیا، کہا نہیں آج نکل آئیے گا، کل گواہی دیجیے گا، تو یہ سب کیا ہے؟ نقصان پہنچانے کی شکل و صورت بن سکتی ہے۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اگر تم نے ایسا کیا تو تم واقعی کیا ہے؟ معصیت اور گناہ کا کام کرنے والے ہو، تم معصیت کرنے۔ فسوق کا معنی یہاں معصیت کے ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے، یعنی یہ تمہاری کھلی ہوئی کیا ہے؟ نافرمانی ہے، اگر تم نے ایسا کیا تو یہ تمہاری کھلی ہوئی نافرمانی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں سکھا رہا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اب ظاہر ہے یہ پورا معاملہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا ہے؟ سکھایا ہے اور بتایا کہ کیسے لین دین کرنا ہے۔ چونکہ اکثر لوگوں میں نا اتفاقی، لڑائی جھگڑا، یہ چیزیں جو واقع ہوتی ہیں وہ کس معاملے میں ہوتی ہیں؟ وہ اکثر چیزوں کا تعلق لین دین سے اور اس میں شرعی ضوابط اور رول کو فالو نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کبھی بھی آپ دیکھیں گے تو لوگوں میں اختلافات دین کے نام پہ نہیں ہوتے، دنیا کے نام پر ہوتے ہیں اور ان چیزوں کے متعلق ہوتے ہیں جسے شریعت نے پہلے ہی سے وعدے کر دیا ہے۔ جیسے ایک آدمی کسی کو قرض دے دیتا ہے اور مدت طے نہیں کیا، اب وہ 10 لوگوں سے کہتا رہتا ہے بھائی میں نے فلاں کو دیا، اللہ جانے وہ کب دیں گے پیسہ، کئی لوگوں کو بیان کرتا رہتا ہے دیں گے بھی کہ نہیں دیں گے۔ اب یہ کتنا مسئلہ ہے، کبھی کبھی غیبت کرتا رہتا ہے، کتنی چیزیں، وہی چیزیں اگر آپ لکھا پڑھی کے ساتھ کر لے، گواہ بنا لے، تو یہ پریشانی کیا ہے آپ کی؟ ختم ہو جائے گی۔ کتنے لوگ ہیں ایسے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ سے ڈرو اور اللہ تمہیں سکھا رہا ہے اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، یعنی جو چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں اس میں تمہارے لیے کیا ہے؟ بہت زیادہ خیر اور بھلائی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضًا، وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم سفر میں ہو، ٹریول کر رہے ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور کوئی لکھنے والا تم نہ پاؤ، نہ لکھنے کا سامان پاؤ، نہ قلم پاؤ، نہ کاغذ پاؤ، نہ کوئی لکھنے والا پاؤ، کچھ بھی نہ، کوئی بھی چیز نہ ہو، سفر میں ہو اور یہ چیزیں کیا ہے تمہارے پاس نہ ہو، لکھنے کی کا موقع نہ ہو، فریحان مقبوضہ، تو کیا کرو؟ رہن، گروی کوئی چیز جو سامنے والے کو کے قبضے میں آ سکے، ایسی کوئی چیز کیا ہے تم کر لو۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضًا، کہ اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو رہن قبضہ میں رکھ لیا کرو۔ تو رہن کیا ہے؟ قبضہ میں رکھ لیا کرو۔ آپ قرض دے رہے ہیں، سامنے والا قرض لے رہا ہے، اس کا کام ہے لکھوانا، لیکن نہ کوئی لکھنے والا ہے، نہ لکھنے کے سامان موجود ہے، نہ کس پہ لکھا جائے یہ موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرض دینے والے سے کہا کہ تم اسے کیا ہے؟ رہن اپنے قبضے میں لے لیا کرو۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ۔ لیکن یہ جو بہت سارے ہمارے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رہن کو سفر کے ساتھ بیان کیا ہے، یعنی اگر سفر میں ہوں گے تو رہن ہوگا، سفر میں اگر نہیں ہے تو رہن کی ضرورت نہیں۔ ایسا نہیں، عام طور سے سفر میں لکھنا، گواہ بننا یہ تھوڑا مشکل کام ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آدمی سفر میں نہیں ہے تو رہن والا قاعدہ قانون نہیں ہے، نارمل جگہوں پر بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ چند کھانے کے عوض اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زرہ تھی جس سے جنگ میں اپنا بچاؤ کیا جاتا ہے،
وہ زرہ یہودی کے پاس رکھی ہوئی تھی. آپ نے چند سا غلے لے کر جو ادھار آپ نے لیا تھا اور بطور گروی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اپنی زرہ اس یہودی کے پاس رکھی ہوئی تھی، جیسا کہ صحیح بخاری میں 2096 میں روایت موجود ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے. تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سفر کے لیے کے ساتھ یہ خاص نہیں ہے، حضر کے اندر بھی آدمی گروی کوئی چیز کیا ہے رکھ سکتا ہے. اب ایک معاملہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے کوئی چیز گروی رکھی ہوئی تو کیا اس چیز سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے یا نہیں اٹھا سکتا؟ جیسے کسی نے کسی سے 1000 قرض لیا، گواہ نہیں بنائے، لکھا پڑھی نہیں ہوئی، لیکن اس نے اپنی مثال کے طور پر گھڑی نکال کر کے دے دیا، کہا کہ تمہارے پاس گروی رکھی ہوئی ہے، جب میں تمہارا پیسہ لوٹا دوں گا تو یہ گھڑی تو مجھے کیا ہے لوٹا دو جی. اب یہ جو گروی رکھی ہوئی چیز ہے کیا اسے استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے؟ کیا اسے استعمال کیا آپ نے کوئی گھڑی ملی ہوئی ہے تو کیا آپ اسے پہن سکتے ہیں یا نہیں پہن سکتے؟ اس میں اختلاف ہے. درست اور صحیح بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر ایسی چیز گروی رکھی گئی ہے، اگر ایسی چیز گروی رکھی گئی جس پر آپ کا کوئی پیسہ نہیں لگ رہا، کوئی محنت نہیں لگ رہی ہے، تو پھر اس کا استعمال نہیں کیا جائے گا. وہ بطور امانت کیا ہے آپ کے پاس رکھی ہوئی رہے گی. جب وہ شخص پیسہ لوٹا دے گا آپ کو تو آپ اس کی اس امانت کو کیا ہے لوٹا دیں گے. لیکن اگر کوئی ایسی چیز گروی رکھی گئی ہے کہ جس میں کیا ہوگا کہ آدمی کو استعمال کرنے کی ضرورت آ سکتی ہے اور اس پہ خرچ کرنے کی ضرورت آ سکتی ہے، جیسے کسی نے کہا کہ مجھے 1000 کا قرض دے دیجیے، یہ میری بکری گروی رکھ لیجیے، میری بکری کیا ہے گروی رکھ لیجیے. تو اب وہ بکری کا استعمال کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ کرنے کا مطلب اس کا دودھ وغیرہ نکال سکتا ہے یا نہیں نکال سکتا ہے؟ بظاہر ہے وہ آدمی اس کو بھوکا تو نہیں رکھے گا، تو اس کو چارہ کھلا رہا کھلا پلا رہا، اس لیے وہ کیا ہے اس کا استعمال کر سکتا ہے. کسی نے اپنا گھوڑا دے دیا گروی، اب گھوڑا چارہ کھا رہا ہے کھلا پلا رہا وہ آدمی، تو گھوڑے کی سواری کیا ہے وہ کر سکتا ہے. صحیح بخاری میں یہ حدیث مروی ہے 2511 کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا الرہن یرکب بنفقتہ اذا کان مرہونا، اگر کوئی ایسی سواری ہے جس کو گروی رکھا گیا جس پر آپ کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے تو کیا ہے اس کو اس پر سوار ہو جائے. وَلَبْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ، ایسے ہی آپ نے بکری رکھی ہوئی ہے یا گائے رکھی یا کوئی بھی اور اس پر خرچ کر رہے ہیں تو اس کا دودھ کیا ہے استعمال کیا جائے گا. تو یہ وہ چیزیں جس پر آپ کا اماؤنٹ خرچ ہو رہا ہو تو ایسی چیزیں اگر گروی رکھی ہوئی ہیں تو صحیح بات یہ ہے کہ اسے استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے جس پر آپ کی کوئی محنت کوئی پیسہ کوئی اماؤنٹ نہیں لگ رہا ہے تو اس کا آپ استعمال کیا ہے نہیں کر سکتے. اور یہی سلسلے میں واللہ عالم درست اور صحیح بات ہے. تو ان کن تمہارا سفر ولم تجدوا کاتبا فرهان مقبوضہ، یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمارے پاس جو بعض علاقوں میں رہن کی جو شکل و صورت ہے وہ رہن نہیں ہے. ہیوی ڈپازٹ کو جو ہمارے پاس رہن کہتے ہیں وہ رہن نہیں ہے، کیونکہ رہن تو اس صورت میں ہوتا ہے کہ ایک آدمی کسی سے قرض لے رہا ہے، ایک آدمی کسی سے قرض لے رہا ہے اور دونوں میں اطمینان نہیں ہے، تو سامنے والا آدمی کیا ہے یا تو رہن کا مطالبہ کرتا ہے یا جو آدمی قرض لے رہا ہے وہ کوئی چیز گروی اس کے پاس کیا ہے رکھ دیتا ہے. لیکن ہمارے پاس جو شکل و صورت ہے وہ بالکل الگ ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کرائے پہ رینٹ پر مکان لے رہا ہے اور ہیوی ڈپازٹ دے رہا ہے، اس کو کیا کہتا ہے رہن ہے. اس کو کیا کہتا ہے وہ رہن ہے. اس ہیوی ڈپازٹ کو جو بطور ضمانت اس کے پاس رکھ رہا ہے اس کو وہ رہن کہتا ہے، رہن نہیں ہے وہ. اور اس میں کیا ہو رہا ہے کہ جس قدر آپ ہیوی ڈپازٹ دیں گے آپ کا رینٹ کم ہوتا چلا جائے گا، بلکہ ایک وقت وہ بھی آ جاتا ہے کہ بالکل فری آپ کیا ہے رہ لیتے ہیں اگر آپ نے زیادہ ڈپازٹ ادا کی ہوگی. اور یہ مکمل طور سے کیا ہے سود ہے، یہ مکمل طور سے سود ہے، کیونکہ جو ڈپازٹ آپ نے دی ہے وہ آپ کو واپس کیا ہے ملنے والی واپس مل جائے گی. اور 1 سال آپ اس گھر سے فائدہ اٹھائے اس کا کوئی کرایہ بھی آپ نہیں دے رہے، کیونکہ بطور قرض جو آپ کا پیسہ اس کے پاس موجود ہے
اس قرض سے آپ کیا ہے یہ فائدہ آپ کو مل رہا ہے. اگر آپ اس کے پاس یہ اماؤنٹ نہ جمع کریں تو آپ کو یہ فائدہ ملنے والا نہیں. ڈپازٹ اتنی لی جا سکتی جیسے ایک آدمی 2 روم لیا ہوا رینٹ پر. اب اس میں ڈپازٹ کیا ہے, جیسے کوئی نل خراب کر کے چلا گیا, کوئی بتی, کوئی اے سی وغیرہ. تو اس طریقے سے جو ایسے ظاہری چیز ہے اس مقدار میں کوئی آدمی کیا ہے ڈپازٹ رکھ سکتا ہے, تاکہ اگر کوئی کچھ خراب کر کے چلا جائے تو اسی کے پیسے سے کیا ہے اسے اس کی مرمت کر لی جائے, اس کو صحیح کرا لیا جائے. لیکن یہ کہ جتنے کا مکان نہیں اس سے زیادہ ڈپازٹ, جتنا کا مکان نہیں اس سے زیادہ کیا ہے ڈپازٹ ہوتی ہے. بڑے بڑے شہروں میں آپ جائیں گے ایک چھوٹی سی ٹنکی رکھنے کی جگہ ہوگی, لیکن چونکہ ایریا پاش ایریا ہے, کمرشل ایریا ہے, تجارتی ایریا ہے, اگر اس پوری دکان کو خریدیں گے تو 10 لاکھ میں مل جائے گی, ڈپازٹ 20 لاکھ لے رہا ہے وہ. اس لیے یہ ایک الگ سی چیز ہے اور یہ بالکل الگ سی چیز ہے, اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں. وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ, اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو رہن قبضہ میں رکھ لیا کرو. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ, ہاں آپس میں ایک دوسرے سے اگر مطمئن ہو. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, اگر تم میں کا بعض بات سے مطمئن ہو, سیٹسفائی ہو, کوئی خطرہ محسوس نہیں کر رہا ہو, تو پھر رہن کی بھی ضرورت نہیں ہے. جیسے ایک آدمی قرض لے رہا ہے, کوئی لکھا پڑھی کچھ بھی نہیں ہے, تو وہ سامنے والا آدمی کیا ہے رہن دے رہا ہے, لیکن یہ آدمی کہتا ہے میں آپ کو جانتا ہوں, پہچانتا ہوں, الحمدللہ آپ اچھے انسان ہیں, اس کی ضرورت نہیں. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, بس اگر تم آپس میں ایک دوسرے سے مطمئن ہو تو اب رہن کی ضرورت نہیں. فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ, البتہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے تو جسے امانت دی گئی ہے, آپ نے جو اماؤنٹ دیا ہے وہ کیا آپ کے پاس بطور امانت ہے. ٹھیک ہے آپ دونوں میں انڈرسٹینڈنگ ہے تو نہ لکھا پڑی ہوئی ہے نہ کوئی چیز گروی رکھی گئی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ, تو جسے امانت دی گئی ہے وہ اسے کیا کرے ادا کر دے. جسے امانت دی گئی ہے وہ اسے ادا کر دے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ, اور چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے. کون ڈرے, لینے والا یا دینے والا؟ کس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ, لینے والا, کیونکہ وہ اس کے دن میں حق ہے, اس کے دن میں حق ہے. دینے والا کیا ہے, وہ تو احسان کرنے والا, وہ تو اجر و ثواب پانے والا ہے. لیکن جس نے حق لیا ہے, جس کے دن میں حق ہے, اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور امانت کو کیا ہے ایمانداری کے ساتھ واپس کر دے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ, اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ, اور تم شہادت کو نہ چھپاؤ, گواہی کو نہ چھپاؤ. یعنی مثال کے طور پر آپ گواہ رہے ہو, گواہی دیے ہو, لیکن جب موقع آ رہا ہے تو کیا ہے نہیں میں نے یہ گواہی نہیں دی ہے, میں نے ایسا نہیں کہا وغیرہ وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ, تم گواہی کو نہ چھپاؤ, یعنی جو گواہی دینے والے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا. اب گواہی کو چھپانا کس طریقے سے ہو سکتا ہے, یا تو بالکل لیا انکار آدمی کر دے, میں تھا ہی نہیں جب اس نے قرض لیا ہے, تھا ہی نہیں, میں تو موجود ہی نہیں. یا پھر یہ کہ زیادہ اور کمی کر دے, نہیں تم نے 2000 لیا حالانکہ اس نے 1000 لیا تھا, یا 2000 لیا تو 1000 کر دے. کئی شکل و صورت ہو سکتی, یا مکمل انکار کر دے گواہی سے, یا گواہی کو صحیح طریقے سے ادا نہ کرے, اس میں زیادتی یا کمی کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں ایسا نہ کرو. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ, گواہی نہ چھپاؤ, کیونکہ یہ بڑا جرم اور گناہ ہے. بڑے گناہوں میں سے ہے کیا جھوٹی گواہی دینا اور گواہی کو چھپانا, بڑے گناہوں میں سے ہے, کیونکہ اسی کی بنیاد پر لوگوں کے حق حقوق کا معاملہ, کسی کی جان کا معاملہ ہے, کسی کی مال کا معاملہ ہے, کسی کی آبرو کے معاملہ ہے, کسی کی عزت کا معاملہ ہے, سب کیا ہے اسی پر ٹکا ہوا ہے. جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ سب گواہوں کی بنیاد پر ہوتے ہیں, ایویڈنس کی بنیاد پر ہوتے ہیں. اس لیے گواہی کا معاملہ شریعت میں بڑا ہی اہم ہے. کہا جا رہا ہے کہ جب بلایا جائے تو اس کے لیے بھی تیار رہو,
جب گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تب بھی تیار رہو، گواہی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرو، پوری ایمانداری کا معاملہ کرو، کیونکہ سب کچھ اسی پر ٹکا ہوا ہے۔ ایک آدمی نے زنا کیا، 4 لوگ گواہ، چاروں لوگوں نے دیکھا ہے۔ اب 4 لوگوں کی گواہی پر اس آدمی کو سزا ہونی ہے جس نے زنا کیا ہے یا جس عورت نے زنا کیا ہے۔ اب 3 لوگ گواہی دے دیتے ہیں، چوتھا کہتا ہے نہیں میں نے نہیں دیکھا، حالانکہ پہلے کیا ہے، پہلے نے دیکھا۔ تو اب اس کی وجہ سے کیا ان تینوں کو کوڑے لگائے جائیں گے، کیونکہ اگر گواہ 4 نہیں ہوئے تو کیا ہوگا، پھر یہ حد قذف لگے گی، بہتان آپ لوگوں نے لگایا ہے، اس لیے اب آپ 80 کوڑے کیا ہے آپ کو لگائے جائیں گے، بجائے یہ کہ ان کو لگنے تھے 100 کوڑے، پلٹ کر کے آپ کو لگ جائیں گے۔ یہ قاعدہ ہے، اس لیے بڑی ایمانداری کا معاملہ ہے شہادت وغیرہ، گواہی وغیرہ دینے کے سلسلے میں، اور جگہ جگہ پہ اسی بنیاد پر کیا فیصلے کیے جائیں، اور خاص طور سے اہل ایمان، اہل توحید، کلمہ گو، ان کی گواہی کا اللہ کے یہاں بہت بڑا معیار ہے۔ اس گواہی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے حق میں جنت میں کا اور بعض کے حق میں کیا ہے، جہنم کا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو آپ اپنے آپ کو یہ سمجھیے کہ آپ اللہ کے یہاں بڑے قیمتی ہیں، کیونکہ آپ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والے۔ آپ اپنے مقام اور منصب کو سمجھیے، اللہ تعالیٰ آپ کی گواہی کی بنیاد پر کیا ہے، آپ اچھے ہیں، نیک اور صالح ہیں۔ اپنے پڑوسی کے حق میں اگر گواہی دے دیتے ہیں، 4 آدمی گواہی دے دیتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس گواہی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اسے کیا ہے، جنت میں داخل کر دیتا ہے، اور گواہی کی بنیاد پر جہنم میں بھی کیا ہے، داخل کر دیتا ہے۔ تو اس گواہی کا جو معیار شریعت کے اندر ہے، جو مقام ہے، اس کو ہر آدمی کیا ہے اپنے ذہن و دماغ میں رکھے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی کو مت چھپاؤ، وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جو شخص اسے چھپا لے وہ گنہگار دل والا ہے۔ وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو اس گواہی کو چھپا لے، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو گنہگار دل والا ہے، یعنی اس گناہ کی نسبت دل کی طرف کی جا رہی ہے، کہ اس کے خیالات، اس کی فکر، یہ سب کیا انتہائی خراب، جس کی وجہ سے لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ رب العالمین خوب جانتا ہے جو تم کیا ہے کرتے ہو، جو تم کچھ کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ تو اس آیت میں اگر ہم دیکھیں گے تو اولاً اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا کہا، یا ایھا الذین آمنو، اور بتایا گیا ہے کہ جب اس طریقے سے آ جائے تو ہم اور آپ بالکل چوکنا ہو جائیں کہ ڈائریکٹ ہم سے ہی اللہ تعالیٰ مخاطب ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے، اگر میں کسی کو نام لے کر اے معظم، اے مظفر، اس طریقے سے، تو آپ الرٹ ہو گئے۔ ایسے دنیا میں اتنے سارے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سارے لوگوں میں کیا کہا، یا ایھا الذین آمنو، سارے لوگ کٹ گئے، دنیا کی اکثر آبادی اس سے نکل گئی، جو مخصوص اور سلیکٹڈ لوگ بچے ہیں جن سے اللہ رب العالمین کیا ہے مخاطب ہو رہا۔ اور یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ جو کچھ اللہ رب العالمین کہے اس پر کیا ہے عمل کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اہل ایمان سے مخاطب ہے۔ اور اگر کوئی آدمی اس کی مخالفت کرتا ہے تو یہ ایمان میں نقص اور کمی کی دلیل ہے۔ یعنی اس آیت کے جاننے کے بعد، علم رکھ لینے کے بعد بھی اگر کوئی آدمی خرید و فروخت میں، لین دین میں، یہ جو شرعی طریقہ بیان کیا گیا ہے اس کو ملحوظ نہیں رکھتا ہے تو یہ دلیل ہے ایمان میں نقص اور کمی کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو ایسا کرو، ایسا نہ کرو۔ اسی طریقے سے جگہ جگہ آپ نے دیکھا اس آیت کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، اللہ سے ڈرو جو رب ہے تمہارا، جو ساری چیزیں دیکھ رہا ہے، کوئی چیز اس سے مخفی اور پوشیدہ نہیں، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو انسان کو برائیوں سے روکتی۔ اللہ کا تقوی، اللہ کے مراقبے کا احساس، یہ وہ چیز ہے جو انسان کو گناہ سے اور کسی کا حق مارنے سے کیا ہے روکتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی ضروری ہے کہ انسان ہر اس چیز سے بچے جس میں شک ہو سکتا ہو، جس میں کیا ہے شک ہو سکتا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا، ضروری نہیں لکھنا، لیکن لکھنے کا فائدہ کیا ہوگا کہ تم شک سے بچ جاؤ گے، تم کیا ہے شک سے بچ جاؤ گے۔ تو اس آیت کے ذریعے سے اللہ نے بتایا کہ شک والی جگہوں سے انسان کو کیا ہے
بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو کیا کہتے ہیں؟ آیت الدین کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو اسلامی ضابطے ہیں خرید و فروخت کے، وہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے، بڑے ہی واضح انداز میں بیان کر دی ہیں۔ اور اس طریقے سے پچھلے دن میں 2-3 ہفتوں سے اللہ کی توفیق سے یہ بات چل رہی تھی، اور امید ہے کہ کسی حد تک کیا ہے یہ معاملہ واضح ہو چکا ہوگا کہ ہمیں اور آپ کو لین دین میں کس طریقے سے کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے، اور اس کے مطابق اگر ہم اور آپ عمل کرتے ہیں تو باذن اللہ ہر آدمی کا حق محفوظ رہے گا، شیطان کو موقع نہیں ملے گا۔ کیونکہ یہ جو چیزیں بسا اوقات بیان کی جاتی ہیں، اس میں ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان کو کھیلنے کا موقع نہیں مل پاتا ہے۔ آپ نے گواہ بنا لیا ہے، آپ نے لکھا پڑھی کر لی ہے، تو اب اس میں کیا ہے، ایک مدت متعین کر لی ہے، تو شیطان کو موقع نہیں مل پاتا۔ آپ نے کسی کو دیا ہے، سامنے والے کے پاس پیسہ آ گیا، لیکن کہتا ہے جب تک مانگ نہیں رہے دیتا ہوں، چلو پیسہ آ گیا دوسرا کوئی کام میں لگا دیتے ہیں۔ ایک آدمی جس نے قرض لے رکھا، کیا ہو رہا ہے، وہ لوٹا نہیں رہا ہے، کیونکہ مدت متعین نہیں، پیسہ اس کے پاس آ گیا ہے، لیکن اس پیسے کو کہتا ہے کہیں اور انویسٹ کر دیتے ہیں، ابھی تو مانگ نہیں رہا، مطالبہ نہیں کر رہا، بعد میں دے دیں گے پھر۔ اور اس طریقے سے حق جو اس کے ذمے ہے اس کی ادائیگی میں کیا کوتاہی اور کمی کر رہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی کو بیان کیا کہ اس کو لکھ لو، مدت متعین کر لو، 6 مہینے میں، 8 مہینے میں، 10 مہینے میں لوٹانا ہے، تو وہ اس کا فائدہ ہوگا، اس میں حق ہوگا لوٹانے کا۔ اور یہ فائدہ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ جب تک جو وقت دیا گیا ہے، آپ نے قرض دیا ہے تو کتنا ثواب ملتا ہے، سنگل ثواب ملتا ہے، یعنی 1000 آپ نے دیا ہے کسی کو 6 مہینے کے لیے، تو ہر دن آپ کو 1000 ریال صدقہ کرنے کا ثواب مل رہا ہے۔ اور 6 مہینہ ہو گیا اور اس نے نہیں لوٹایا، نہیں لوٹا سکا، بعد میں آپ نے اس کو ٹائم دے دیا، تو اس دن سے کیا ہو جائے گا، ڈبل آپ کو ثواب ملے گا، یعنی ہر دن 2000 ریال صدقہ کرنے کا آپ کو ثواب ملے گا۔ یہ ساری روایات کیا ہے، گزر چکی، اس لیے اس پر کیا ہے ہمیں اور آپ کو توجہ کرنی چاہیے۔ اب 2 آیات اور رہ گئی ہیں سورہ بقرہ کی الحمدللہ، اور یہ بڑی اہم اور عظیم آیتوں میں سے ہیں جو انشاءاللہ اللہ رب العالمین نے چاہا تو آئندہ دنوں میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔